بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ اور اچھے شعر فرداد بھی دے رہے ہیں دوستو۔ میر تقی میر سے چلی یہ غزل جو کبھی عورت سے بات کیا کرتی تھی، لیکن علامہ اقبال تک آتے آتے یہ غزل خدا سے گفتگو کرنے کے آداب سیکھ چکی ہے دوستو، اور وہ غزل ہمارے دامن میں۔ آئیے اس غزل کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے گا مطلب پیش کرتا ہوں کہ پہاڑ جیسا یہ غم میری جان سے اترے، پہاڑ جیسا یہ غم میری جان سے اترے، کبھی تو نام تیرا میرے دھیان سے اترے، کبھی تو نام تیرا میرے دھیان سے اترے، اور کبھی تو روشنی ٹوٹے میری نگاہوں سے، کبھی تو روشنی ٹوٹے میری نگاہوں سے، کبھی تو برف پگھل کر چٹان سے اترے، کبھی تو برف پگھل کر چٹان سے اترے۔ فسادات ہوتے ہیں دوستوں، جلانے والے جلا کر چلے جاتے ہیں، مارنے والے مار کر چلے جاتے ہیں، امداد دیر سے آتی ہے۔ یہ ہوتا جا رہا ہے نقشہ ہندوستان کا۔ دیکھیے گا کبھی تو روشنی پھوٹے میری نگاہوں سے، کبھی تو برف پگھل کر چٹان سے اترے، تڑپ تڑپ کے زمین پہ شکار سرد ہوا، تڑپ تڑپ کے زمین پہ شکار سرد ہوا، پھر اس کے بعد شکاری مچان سے اترے، پھر اس کے بعد شکاری مچان سے اترے، پھر اس کے بعد شکاری مچان سے اترے۔ میرے دماغ سے کاغذ پہ یوں غزل اتری، میرے دماغ سے کاغذ پہ یوں غزل اتری کہ جیسے کوئی حسینہ ڈھلان سے اتری۔ میرے دماغ زوردار تالیوں سے استقبال کریں بابا سے کاغذ پہ یوں غزل اتری، میرے دماغ سے کاغذ پہ یوں غزل اتری کہ جیسے کوئی حسینہ ڈھلان سے اترے۔ 67 سال ہو چکے ہندوستان کو آزاد ہوئے۔ جب یہ دیش آزاد ہوا تو ہم کو خاص طور سے ہم کو یہ سمجھایا گیا کہ اب ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ بوڑھی آنکھیں بھی جانتی ہیں اور ہماری نئی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہے کہ آزادی کے بعد سے مسلسل ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ میرے دماغ سے کاغذ پہ یوں غزل اتری کہ جیسے کوئی حسینہ ڈھلان سے اترے، ہزار بارشیں آ کر گزر گئی مشتاق، ہزار بارشیں آ کر گزر گئی مشتاق، اداس رنگ نہ میرے مکان سے اترے، ہزار بارشیں آ کر گزر گئی مشتاق، اداس رنگ نہ میرے مکان سے اترے۔ اور دیکھیے گا میں نے سنا ہے ہمارے محمد اقبال صاحب ہیں، ان سے سنا ہے کہ یہاں تمام لوگ جو باشندگان ہیں تاجر ہیں دوستوں، اور یہ مشاعرہ انہی کے لیے رکھا گیا کہ کل وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ خیام بھائی نے بھی بتایا۔ دیکھیے ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں، دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں، وہ بھی کیا لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں، وہ بھی کیا لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں۔ اور یہ ہمارے مخالفین کی نظر کہ بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا، بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا، ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں۔ زوردار تالی بجائے جائے، کیا بابا بابا بابا، بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا، ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں، ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں۔ اسلام کی تواریخ سے واقف ہیں آپ لوگ۔ ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری اور حسن بصری کے درمیان گفتگو ہوئی۔ حسن بصری نے رابعہ بصری سے کہا کہ ان دنوں سلوک کی کن منزل پر ہو؟ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اب تو یہ عالم ہے حسن کہ اللہ دیتا ہے تو بانٹ دیتی ہوں، اللہ دیتا ہے تو بانٹ دیتی ہوں، اور نہیں دیتا ہے تو شکر کرتی ہوں۔ یہ دیکھیے گا نہیں دیتا ہے تو شکر کرتی ہوں، یہ ہماری قوم کا وتیرہ تھا، اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ان لوگوں کے ہی پیغامات، ان کی حیات طیبہ ہم کو منزل کا راستہ رہبری کرتی ہے دوستو۔ دیکھیے گا کہ بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا، ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں، رہبری کرتی ہے اس وقت قناعت تیری،
रहबरी करती है उस वक्त कनात तेरी, पाँव जब भी मेरे चादर से निकल आते हैं। रहबरी करती है उस वक्त कनात तेरी, पाँव जब भी मेरे चादर से निकल आते हैं। ख्वाजा अजमेरी हैं। हम लोगों को कुछ करना होता है तो किसी आइटम की जरूरत नहीं होती, कासे को कह देते हैं अना सागर आ जाता है। हमको ज्यादा मुश्किलों से नहीं गुजरना पड़ता, हमारे पास हयात का मुकम्मल नमूना कुरान करीम है जिसमें जिंदगी के तमाम नुस्खे मौजूद है। शेर देखिएगा, उन्हीं अल्लाह वालों के हवालों से पेश करता हूँ कि रहबरी करती है उस वक्त कनात तेरी, पाँव जब भी मेरे चादर से निकल आते हैं। हमसे दीवाने ठहर जाएं अगर साहिल पर, हमसे दीवाने ठहर जाएं अगर साहिल पर, जितने मोती हैं समुंदर से निकल आते हैं। हमसे दीवाने ठहर जाएं अगर साहिल पर, जितने मोती हैं समुंदर से निकल आते हैं। और हमसे रातों की चमक जिंदा है मुश्ताक अहमद, हमसे रातों की चमक जिंदा है मुश्ताक अहमद। शाम होती है तो हम घर से निकल आते हैं, शाम होती है तो हम घर से निकल आते हैं। और देखिए दोस्तों, हजरत अली का कौल है, किसी ने हजरत अली से पूछा कि इंसान क्या है, तो हजरत अली ने कहा कि एक ख्याल, अल्लाह का ख्याल।